اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے کو منع فرمایا ہے. اس سے بے برکتی ہوتی ہے، حکمن منع فرمایا ہے، بعض ائمہ نے اس کو حرام لکھا ہے. لیکن اعتدال کی بات یہ کہ کوئی ایسا کام جس میں مقصد ہو، فائدے کا ہو، کوئی ضرورت ہو، اس کی گنجائش ہوتی ہے ایک گناہ. لا یعنی ایسا کام جو بے فائدہ ہے، گناہ نہیں، لا یعنی اس کی وجہ سے رات نہیں جاگ سکتے عشاء کے بعد. گناہ کا کام بالکل جائز ہی نہیں ہے پھر رات میں جاگنا. جائز کام لیکن گناہ کے کمبینیشن کے ساتھ گناہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے. ظاہری بات ہے وہ 50-50 ہو گیا، تو اب گناہ یہ دیکھا جائے گا کہ جائز تو اتنا تھا، گناہ کتنا تھا. مور دین 50% اگر گناہ ہے تو الاکثر للحکم الکل یا للاکثر حکم الکل، دونوں طرح سے. اگر 50% زیادہ ہو گیا تو اب یہ گناہ کے حکم میں ہے، اس میں خیر نہیں رہی، اب اس میں جانا جائز نہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تعلیم یہی ہے نا کہ آپ برائی کو ہاتھ سے دیکھیں گے تو روکیں گے. روک سکتے ہیں؟ ہاتھ سے روک سکتے نہیں. زبان سے بول سکتے ہیں، وہاں جا کے بولیں گے نہیں. خالی دل میں برا سمجھ کے آ جائیں گے تو آپ کے لیے ایسی جگہ جہاں آپ کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، زبان سے کہہ سکتے اور آپ نہ کہہ سکیں، آپ کے اختیار میں نہ ہو، طاقت میں نہ ہو، یا اس کے کانسیکوینسز خراب ہونے کا اندیشہ ہو. تمام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح تمام اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ جانا جائز نہیں ہے جہاں اللہ کی حدود توڑی جائیں، اللہ کا حکم ٹوٹے. اس سگے رشتہ دار نہیں، آپ کی اپنی بیٹی کا رشتہ، بیٹی نہیں، آپ کی سگی بہن کا، سگے بیٹے کا نکاح ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ موسیقی ہوگی اس لیے کہ سسرالیوں نے کہا ہے یا بیٹا اس پر راضی نہیں ہو رہا ہے یا میاں نہیں مان رہے، تو آپ کو اس میں نہیں شریک ہونا چاہیے. آپ بائیکاٹ نہ کریں، آپ خاموشی سے شادی والے دن سائڈ سے نکل لیں. ظاہری بات ہے بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ اس پہ پورا اس کا اظہار کیجیے اور نکل جائیے جس طرح سے بھی موقع ہو. یا اس میں زبردستی پھنسائے گئے تو زبردستی پھنسے رہیے، ظاہر کیجیے کہ آپ اس سے ناراض ہیں. آپ کے چہرے پر بھی ناگواری ہو، آپ کے لباس میں بھی وہ سادگی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خوش نہیں، اور کوئی اگر لانے لے جانے والا نہیں، شوہر جبرن بٹھا چکا ہے تو مجبوری میں بیٹھیے. لیکن مجھے معلوم ہے آپ میں سے کوئی ایسی مجبور نہیں ہے. اطمینان سے ان سے کہیے کہ ہمیں ایسی شادی میں ہم شریک نہیں ہوں گے، آپ کا جو دل چاہے کیجیے. ہم دعائیں آپ کو بہت دیں گے، یہاں بیٹھ کے گھر میں ہم آپ کے لیے مصلی پر بیٹھ جائیں گے اور آپ کی اپنی بیٹی کے بیٹے کی شادی کی دعائیں کریں گے. یہ تصور کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شادی میں شریک نہ ہوں، میری بیٹی کیوں بھائی؟ آپ کے بغیر وہ شادی ہو نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ مت کہیے کہ کسی اور نے اس میں گناہ بندوبست کر دیا، آپ نے خود چاہا ہے. آپ کہیے کہ میں شریک نہیں ہوں. ہم یہاں پر اس کی بہت سی مثالیں ماشاءاللہ پیدا ہو رہی ہیں علماء کے درمیان. اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے ایک مثال ذہن میں رکھیے. گناہ کو، خرابیوں کو جب وہ در آئیں اور معاشرے میں پھیل جائیں اور ان کو روکا نہ جائے، اور جو لوگ روک سکتے ہیں وہ بھی نہ روکیں، تو ان کو انتظار کرنا چاہیے بلاؤں کا، آفتوں کا. اور وہ آ رہی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آ رہی ہیں، آپ سب کے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں. وہ بلائیں نظر نہیں آتی، کبھی کبھی کورونا وائرس کی طرح نظر آ جاتی، کبھی نظر نہیں بھی آتی. تو کیسے نافرمانی ہے اولاد نظر آ رہی ہے آنکھوں سے، لیکن اس کو اس پر ڈالیں گے نہیں، کہیں گے نہیں یہ معاشرہ خراب ہے، وہ تو میڈیا نے ایسا کر دی. وہ نہیں ہے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے. شادیوں میں جس طرح سے شرکت کی جاتی ہے، دعوتوں میں جس طرح سے پارٹیز میں، بالکل مت جائیے، کسی میں مت جائیے جہاں اللہ کے احکامات توڑے جائیں گے. سگے رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم وہ کر دیں گے، کر لینے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ کا رویہ محبت کا وہ نہ بدلے. آپ مثلا نہیں گئے، انہوں نے ناراضی کا اظہار کر دیا، لیکن ان کو پہلے سے اطلاع کر دی کہ ان شاء اللہ تعالی ہمارا ارادہ نہیں آنے کا. ان کو اگر آپ کو کوئی ہدیہ دینے کا پہلے سے ارادہ تھا تو گھر جا کے پہلے دے دیجیے، شادی کے بعد دے دیجیے گا، یا نہیں دینا تو مت دیجیے گا. لیکن ہمارے کرتے کیا ہیں، ہم اب نہیں جا رہے. تو اب اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہ ہم تو بہت اللہ کے ولی ہو گئے، ہم تو گناہ کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں جا رہے. لیکن عموم وجہ کیا ہوتی ہے کہ جانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، دفعہ دور ان کی شادی میں ہمیں کیا جانا، بہانہ اب دین کو بنا لو، بہت اچھا ہے، ویسے بھی سسرالی ہیں، ان سے کیا لینا دینا، یا ویسے بھی فلاں کزن ہے، ہمیں ان سے پسند نہیں، یا فلاں بہن یا بھائی ہیں جن سے میری پہلے ہی سے نہیں لگتی، لڑائی رہتی ہے. تو اس کو دینی بہانہ بنا کے اب پہنچے نہیں.
اور بعد میں کہا جی ہمیں تو شریعت کے حکم سے ہم نہیں گئے. اور اس کے بعد انہوں نے جو غصہ کیا تو الٹا ان سے قطع تعلق کر کے یہ بھی الگ وہ بھی الگ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ تو اس وقت مسکرات کے ان سے بہت ادب اور لحاظ سے کہتے کہ ہم اتنے گنہگار اتنے کمزور ہیں کہ آنا تو بہت چاہ رہے تھے، لیکن ہم نے پوچھا مسئلہ معلوم کیا تو شرم ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھئی ایسی جگہ پر جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے جانا نہیں چاہیے. اب کوئی گناہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں یا کرے، لیکن سمجھ کے کرے کہ گناہ کر رہا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے گا تو آئندہ. تو پچھلے 3-4 شادیوں میں کہیں گے کہ اس میں کیوں گئے تھے، اس میں تو ارادہ نہیں تھا، سمجھا پتہ ہی نہیں تھا. تو اس کے بعد والی میں اس کے بعد والے میں اچھا اب جب تم فنا جگہ ہوگی تو دیکھیں گے. تو کہیں گے امید تو ہے کہ اللہ کرے کہ نہ جائیں، وہاں پہ بھی آپ بھی دعا کیجئے کہ نہ جائیں، لیکن ہو سکتا ہے پھر پھسلے تو، لیکن وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا. غلط تب بھی ہوگا، گناہ تب بھی ہوگا. پہلے جو گئے تھے وہ بھی غلط تھا، لیکن ہم نفس کے چور ہیں، دھوکہ ہو جاتا ہے. تو جہاں موقع مل گیا یہاں ہم نے سوچا کہ چانس ہے چلو نہیں جاتے. تو اس میں آپ سے کوئی چڑ نہیں ہے، آپ کی اپنی محبتیں، اور آپ تو ماشاءاللہ خود کوشش بہت کر رہے ہوں گے الحمدللہ. لیکن کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اس ایک گناہ سے اللہ نے اگر ہمیں بچنے کی توفیق دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے ولی اللہ ہیں. بہت بڑے گناہ گار لوگ ہیں، 50 گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمیں ایک موقع مل گیا تو اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. آپ بھی برا مت مانیے، اگر آپ برا مانے نہیں تو ٹھیک ہے، مار لیجیے، تھوڑا سا مار لیجیے، غصہ کر لیجیے. ہم لڑیں گے نہیں آپ کے خلاف، دل کو خراب نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کا غصہ کرنا بہرحال اس کا جواز بالکل ہے اور جائز ہے آپ کا غصہ، اس لیے کہ یہ آپ کا حق تھا کہ ہم آپ کے یہاں آتے ہیں اور نہیں آ پائے، اور اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے اختیار سے نہیں ہوگا، یا آپ کو کی مجبوری تھی سسرالیوں کی، یا جو بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ذوق ہو یا آپ اس کو جائز سمجھتے ہو، تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس کو جائز سمجھ کے کریں، کیونکہ بعض لوگ کرتے ہوں گے جائز اس کو کہتے ہوں گے. یعنی آدمی سرنڈر کر کے اپنی غلطی کو مانے اور کہے کہ ہم اس کو چونکہ جائز نہیں سمجھتے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لائے کہ خود بھی نہ کرے. اپنی شادی میں تو سارے دھوکے کر لیے اور دوسروں کی شادیوں میں، اور اس کے بعد والی شادی میں اپنے آپ پھر وہی کر رہے ہیں. تو کوئی بکواس بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ چور ہے نفس میں صرف. تو جن کا چوریاں ہوں، خباثتیں ہوں اور اچھائیاں نہ ہوں، انہیں تو بس صرف انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا کوڑا آئے اور برسے. کیونکہ اجتماعی طور پر جو گندگیاں کی جاتی ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان نوٹس چلی جاتی ہیں. جزاء الاعمال یہ حق ہے، جو گڑبڑ کی جاتی ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. آپ احساس رکھنے والے ہو جائیں تو آپ کو وہ امیجیٹ نظر آئے گا، اور آپ دل پہ زنگ لگا دیں تو اللہ آپ کو چھوڑ دیتے، پھر پتہ نہیں چلتا، پھر کئی ہفتے مہینے تک نہیں پتہ چلتا، بلکہ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کوئی کوڑا آتا ہے، کوئی عذاب کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، مشکلات کی شکل میں، وہ بھی اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے قریب ہو جائیں تو اللہ بھیج دیتے ہیں ایسے حالات. تب بھی بعض لوگوں کی آنکھ نہیں کھلتی، وہ بھی اس کو کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا، اپنے گناہ پر نظر نہیں جاتی. ہر غلطی کے نتیجے میں، ہر گناہ کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اس کا ایک اثر ہوتا ہے، مکافات. ایک بزرگ اپنے گھر کے انہوں نے کھانے کے وقت میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور انہوں نے باتیں کرتے کرتے کسی چیز پر ان کو غصہ آ گیا. کھانے میں نمک یا کسی چیز کی وجہ سے ذائقہ ہے جو بھی، جو ان کو عام طور پر برداشت کرتے تھے دفع نہیں کر پائے. ہوتا ہے، انسانی تقاضا ہے، اس سے کون بچا ہوا ہے. بس غصے کا اظہار کیا، لیکن ذرا حد سے زیادہ کر دیا. بولا، زبان سے بولا، لیکن جتنا بات کرنی چاہیے تو اس سے ذرا آگے بڑھ گئے. اگلے دن صبح اٹھے، کام پہ جانے لگے تو استبل سے گھوڑے پہ لے کر نکلے، اسی پر بیٹھ کے سوار ہو کے جانا تھا. جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں گھوڑے نے گرا دیا. تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہوا. میں تو ابھی فجر بھی پڑھی، الحمدللہ تہجد بھی پڑھ پایا اور اللہ کی رحمت سے، اور اب جو ہے وہ کام پہ نکلا ہوں، عافیت رہی، کوئی ایسی بھی نہیں تھا. تو ہوا کیا کہ اس نافرمان تو گھوڑا بہت ہی ٹیم ہے، سمجھدار، چلتا رہا ہے. کوئی فوراً خیال آیا وہ رات والی بات کو. گھر گئے، گھر والے تو ناشتہ واشتہ کر کے بھی انہیں کے ساتھ فارغ ہوئے تھے. دس بستہ سب سے معذرت کی کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے ذرا تھوڑی غلطی کو زیادہ سزا سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کی، جو میری کوتاہی ہو گئی، تم لوگ مجھے معاف کر دو. اس نے کہا ابا کوئی بات نہیں. بیگم صاحب نے کہا کہ نہیں ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. وہ غصہ اس وقت تو وقت آتا ہی ہے، لیکن
آپ کو آگے غصہ، آپ بہرحال بڑے ہیں ہمارے، تو دل میں تو ہمیں برا لگا، لیکن آپ نے معافی مانگ لی، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہم معاف کرتے ہیں دل سے۔ بس وہ سب کی معافی لے کے ادھر آئے، گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے نے ڈم 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 چلنا شروع کر دیا، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ جس کی حص زندہ ہو اور کلین ہو، کلیئر ہو، بالکل نفیس اور نازک ہو چکی ہو، اس کو ہر ہر لمحے میں نظر آنے لگتا ہے کہ یہ جو ٹھوکر لگی ہے، او ہو یہ فلاں گڑبڑ کی وجہ سے، یہاں جو گرا یہ ہوا تھا، اور وہ ان چیزوں کو مینڈ کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وقت آتا ہے کہ اس کو وہ چیزیں گرنے نہیں دیتی، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ کیا تھا تو اس دن یہ ہوا تھا، اب یہ نہیں کروں گا۔ وہ چھوٹا بچہ جب چائے کی پیالی میں انگلی ڈالتا ہے، ہو جاتا ہے اس کو، پھر بار بار پہلے مانگتا رہتا تھا، نہیں آپ کرنے دیتے تھے، ایک دفعہ آپ کہتے کر لو، چھوڑ دیتے ہیں، تو چائے میں انگلی ڈال کے ہو، اب دوسری دفعہ اسی بچے کو سامنے لائیے، چائے اس کے سامنے اسی کپ میں رکھیے، خود ہی کہے گا، قریب لائے گا انگلی، پہلے ہی سے ہو کر کے پیچھے کر لے گا، اندر نہیں ڈالے گا۔ نفس کا بھی یہ حال ہے کہ آپ اس کو جب ٹرین کر دیتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا تو اس کا یہ اثر ہوا تھا، اب اگر سمجھدار ہوگا تو ان باتوں کو یاد رکھے گا اور کہے گا کہ ایسا کرنے سے مجھے یہ نقصان ہوا تھا، تو چاہیے کہ دوبارہ نہ کروں، دوبارہ اس مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ بہت تو سب فکر کی بات ہے کہ کتنی ہمیں آخرت کی فکر ہے، کتنا ہم دنیا میں الجھ چکے ہیں۔ بہت اچھا یہی ہے کہ ایسی مجالس میں بالکل نہ جایا جائے، اور ہدیہ دینے کی اگر نیت ہو اور اخلاص سے ہو، اور یہ خیال نہ ہو کہ اس کے بدلے میں، اور یہ خیال نہ ہو کہ اس کو کوئی کرٹیسائز کرے گا، اور جتنی جیب ہے اس کے حساب سے آسانی سے لڑ جھگڑ کے نہیں، ایسا اگر کوئی معاملہ ہے، اور خلوص سے سنت کو فالو کرنے کے لیے، لیکن اس موقع کو کچھ بنانے کے لیے، یا صرف اس لیے دینے کے لیے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمیں ہدیہ دینا پڑے گا، بڑے ہوشیار ہیں، ہم نے تو ان کو دانہ ڈالا تھا بیوقوف بنانے کے لیے کہ لا کے ہمارے لیے کچھ ہدیہ لائیں گے، ظالم ہم سے دو ہاتھ آگے نکلی، نہیں لائی، اور آئی بھی نہیں، ہدیہ نہ دینے، دو تم باتیں کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ ہدیہ اس لیے دے رہے تاکہ وہ یہ بات نہ کریں، تو بھی فاسد نیت۔ آپ ہدیہ دیں، جب اچھی ہو جائے گی دیکھا جائے گا، کسی اور موقع پہ دل ملنے جائے، دل چاہا اس وقت دینے کا تو دے دیا، نہیں دل چاہ تو نہیں دیا، کبھی دیا کبھی نہیں دیا۔ تو اپنی نیت کو جانچیں، کیوں، کیسے، کب، اس وقت شریعت کا تقاضا کیا ہے، کیسے چلنا چاہیے۔ نفس کی جب معرفت ہوتی ہے تو پھر ہر بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، ذکر اللہ، کثرت سے ذکر، اور صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تو نیک خواتین ماشاء اللہ استانیہ ہیں، ان کی مجالس میں جائیں، اللہ والوں کے دروس ہوتے ہیں، مجالس ہوتے ہیں، میں تو کبھی شاید لنک بھی بھیجا ہو، جن کو اویلیبل نہ ہو، وہ آپ خواتین کے لیے تو آسان ہے، ظاہر بات ہے تو پردے کی وجہ سے سامنے تو نہیں ہوں گی، لیکن ان کے لیے بالکل اس سے کفایت ہو جائے گی اگر وہ پردے کی رعایت کے ساتھ کہیں جاتے ہیں شریعت کے دائرے میں اور درس سننے۔ مجلس میں نہیں جا سکتے کورونا وائرس کی وجہ سے، یہ حالات جو بھی ہیں، تو آن لائن سنیں۔ تو شیخ سلیم دھورا صاحب حفظہ اللہ جو ہمارے استاد ہیں، سنڈے کو ظہر کے بعد ان کا درس ہوتا ہے، لائیو سنیے اس کو۔ جمعے کو مغرب کے بعد، لیکن وہ آپ کے تاخیر ہو جائے گی تو پاکستان والوں کے لیے مشقت ہوگی، جن کو توفیق ہو وہ سنیں، جس کو جس بزرگ سے مناسبت ہو اس کی تعلیمات کو سنیں۔ مجھے تو سب سے زیادہ اپنی 25-30 سالہ زندگی میں، یعنی جس میں ہم نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا، کتابیں پڑھنا عربی کی 19 سال کی عمر میں شروع کی تھی جب مدرسے میں، تو استاد سے اپنے مولانا عبدالستار ہاشمی صاحب سے 1992 30 اکتوبر کو ان کی مسجد میں، اس وقت ہم مدرسے میں نہیں جاتے تھے، صبح میں بس خالی ہاسپٹل، شام میں مدرسے میں جو جاتا تھا وہ حفظ کے لیے زیادہ، ریوائز کرنے کے لیے اور کچھ ادھر ادھر دیکھنے، لیکن اصلاً مدرسے کا کام وہ بعد میں شروع ہوا۔ اس وقت میں 1 to 1 ایک استاد سے 10 سال میں نے کتابیں پڑھی، مولانا عبدالستار ہاشمی صاحب سے، حفظ اللہ بھی حیات ہیں۔ تو اب اس وقت سے لے کے اب تک جتنے بھی بزرگوں کو سنا، سب ایک سے ایک ہے، سب میں بڑا خیر اور برکت ہے، مناسبت کی لیکن بات ہے۔ تو شیخ سلیم دھورا صاحب حفظہ اللہ، اس وقت میں ان کو تصوف کی لائن کا یا تزکیہ کی لائن کا یا دل کی
صفائی کے کام کے لیے، حالات کی بہتری کے لیے، ہو سکتا ہے کسی کو تصوف سے چڑھ ہو تو اس کی وضاحت بھی طلب کر لیجیے کیجیے تاکہ واضح ہو جائے وہ اصطلاح سے کیا ہوتا ہے۔ اصل تو یہ کہ دل کا تزکیہ ہو، صاف پاک ہو جائے۔ اور شیخ الحدیث ہیں، چونکہ قرآن حدیث تفسیر سب چیمپئن لیول پہ پڑھا ہوا ہے، پڑھاتے ہیں، ماسٹر ہیں الحمدللہ۔ وہ بہت ہی عاجز آدمی، بہت ہی سادے پیارے آدمی، انڈیا گجرات کے۔ ان کا درس ہوتا ہے وہ سنیے، مہینے میں 4 ہفتے آتے ہیں، تو 4 طے کر لیں کہ 4 درس مجھے ان کے سننے ہیں۔ جس کا رہ جائے گا وہ میں کلک کر کے سنوں، ویب سائٹ پہ جائیے سنیے، IDA UK، میں لنک بھیج بھی دیتا ہوں۔ آج درس ہوگا ان کا، تقریباً آج ظہر کے بعد معمول بنا لے آدمی کہ سننا ہی سننا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہفتے میں۔ اور ان کے علاوہ میں کسی اور کو ریکمنڈ نہیں کرتا، ان کے علاوہ ایک کو ریکمنڈ کرتا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، بس۔ ہماری ریکمنڈیشن ہیں بہت سارے بزرگ، لیکن اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے، اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے، چونکہ صاحب علم ہونا ضروری نہیں ہے عالم درجے کا، تو اس لیے بہت سے بزرگ سب بہت اچھے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی اور سے مناسبت ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے سب کو سن لینے کے بعد حالات کے حوالے سے جو ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے، اس وقت کے تقاضے کے حساب سے، شیخ سلیم دھورات صاحب حفظہ اللہ، بس اصل شیخ یہ ہے، شیخ کے حساب سے کہ اصلاح اگر کرنی ہے، دل کو صاف کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، تو یہ آدمی۔ اور اگر علم بھی بڑھانا ہے اور تزکیہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، تو یہ شیخ صاحب ہمارے ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ظاہری بات ہے اور اونچے آدمی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان کے کام بہت زیادہ ہیں، ان کے میدان بہت سارے ہیں، تو ان سے عام آدمی جو استفادہ کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، ان کی تو بڑی خدمات ہیں، لیکن ان کے چونکہ بڑے بڑے دروس، لمبے لمبے یعنی دروس باقاعدہ ہوتے ہیں جمعے کے بیانات وغیرہ میں، اور ماشاءاللہ سب ریکارڈڈ بھی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں کبھی باریکیاں ہوتی ہیں جو عام آدمی کو، کیونکہ وہ اصل میں امت کے مقتدی ہیں، امام ہیں، امام وقت ہیں، تو ایسے شخص سے زیادہ فائدہ علماء ہی اٹھا پاتے ہیں۔ تو وہ علماء کے لیے، یعنی چونکہ درجہ بدرجہ ہے نا، تو عام آدمی کا، ہمیں تو سب سے زیادہ فائدہ ان سے ہوگا علمی حساب سے، تزکیے کے حساب سے، تو وہ فائدہ حضرت بھی ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، شیخ سلیم دھورات صاحب، ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ تو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کی زبان زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لے گا، اور وہ بہت سادی زبان میں بات کرتے ہیں، مثالوں سے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ظاہری بات ہے اور بہت ہی زیادہ گہرے علم کے ہیں، تو کبھی کبھی ان کی بات عام آدمی کو سمجھنے میں اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اشارے کرتے ہیں، اور ان کا کام وہ علماء کے درمیان بیٹھیں گے، ظاہری بات ہے، حالانکہ وہ تو بہت بیچارے عوام الناس کے لیے بھی سادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کی اردو بھی خراب ہو چکی ہے، عربی بھی، اور پہلے سے نسبت نہیں تھی فارسی وغیرہ، تو ایک آدمی کس طرح اس کو کتنا سمپلیفائی کرے۔ حضرت ہمارے اس میں بہت سادی زبان استعمال کرتے ہیں، تو بہرحال اللہ فضل فرمائے، آہستہ آہستہ، لیکن اس خیال سے نہ جائیے کہ یعنی نہیں جا رہے تو اس لیے نہیں جا رہے کہ ہم کوئی بڑے اچھے ہو گئے اس لیے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے نہ جائیے، اور یہ سمجھے کہ ہمارے بہت سارے، ان کے تو شاید یہی ایک گناہ ہو، ہمارے پاس گناہوں کا انبار ہے، تو ہم یہ مزید اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے، مشکل ہو جائے گی۔ ان کے تو انشاءاللہ بہت سی نیکیاں اور ہوں گی، اللہ اسے کمپنسیٹ کر دیں گے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ہم نہ جائیں، اس احساس کے ساتھ نہیں جائیں گے، تو دیکھیے گا پھر وہ جب آ کے ناراض ہوں گے آپ سے، تو آپ کو برا بھی نہیں لگے گا، آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑے ہیں، زیادہ اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم تو اس لیے نہیں جاتے کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم تو گناہ گار لوگ ہو، جہنمی ہو، گناہوں کے انبار میں پھنسے ہوئے ہو، مر رہے ہو، مرو۔ ہم تو ذرا آج کل اللہ کے ولی سے ہو گئے ہیں، ذرا ہمارا مقام دوسرا ہے، ہواؤں میں اڑنے کا وقت اور پانی پہ چلنے کا وقت آنے والا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے تحقیر کر کے۔ تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کا نہ جانا وہ زیادہ خود خطرناک ہے، اس تکبر کی وجہ سے۔ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ گناہ میں پڑتے وہاں جا کر اور توبہ استغفار کر لیتے، بعد میں کبھی احساس ہوتا تو، جان بوجھ کے نہیں، آئندہ۔ تو گناہ گار ہونا ایسے گناہوں میں یہ ہلکی بیماری ہے، اس کا مطلب نہیں کہ گناہ کی اجازت ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن تکبر آ جائے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تکبر جتنا بڑا گناہ ہے وہاں پہ ہونے کی ساری خرابیاں اس تکبر کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ لیکن اس کا
سرٹیفکیشن نہیں ہے کہ جائیں سرٹیفکیشن نہیں، یہ کہ نہیں بھی جائیں اور تکبر بھی نہ رکھیں دل میں، یہ مطلب ہے۔